ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللہ کے نام کے ساتھ رحمان الرحیم ہے۔ اے انسانوں، تقویٰ کرو اپنے رب سے جس نے تمہیں بنایا ایک نفس سے اور خلق کیا، اس سے جوڑا اور پھیلا دیا تم دونوں سے کثرت سے مرد اور عورتیں۔ تقویٰ کرو اللہ سے جس کے ذریعے تم سے ایک دوسرے سوال کرتے اور رشتہ داروں کا، یقیناً اللہ تم پر نگراں ہے۔ رب العالم نے اپنی ربوبیت کے ساتھ تقویٰ کا حکم دیا۔ تھوڑی مثال اس کی امتحان گاہ سے ہو سکتی۔ امتحان گاہ میں اچھے علم حاصل کرنے والا بھی اچھا پڑھ کے گیا ہے پھر بھی ڈرے گا، ہیبت ہوگی کہ پیپر اچھا ہو جائے، سب چیزیں صحیح طور سے میں لکھ لوں تو مجھے نمبر اچھے ملیں گے۔ صرف یاد ہونے ہی کا ڈر نہیں ہے، بلکہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، کبھی ذہن متوجہ نہیں ہوتا، کبھی لکھنے میں غلطی ہو جاتی، کہ وہ ایک تھوڑا سا تذبذب میں ہوگا تو خدا کرے کہ یہ کام ٹھیک سے ہو جائے۔ یہ مثال تقوی کی ہو سکتی۔ اس سے زندگانی کا بھی یہ حال ہے کہ زندگانی میں یہ امانت الہی ہماری روح کہ جو ابھی سادہ ہے، پیدائشی سادہ روح ہے، اس میں صلاحیت کامل بننے کی بھی ہے اور اس میں صلاحیت ظالم و بد بننے کی بھی ہے۔ یہ ہمارے لیے یہ پوری زندگانی کی مثال تقریباً امتحان گاہ کی ہے۔ تیسرے قسم امتحان میں جانے والا طالب علم اسے یاد ہے پھر بھی ڈرتا کہ کہیں پیپر خراب نہ ہو، یہ ڈر اس کا، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ کہ مثال یہ انسانوں کے ساتھ بھی ہو سکتی کہ ہر انسان اس امتحان گاہ میں اسے ڈرنا چاہیے، اگرچہ کہ تمام کمالات اس کی فطرت میں لکھے ہوئے ہیں، یا یہ مشکل ہے انسان کے لیے کہ اپنی فطرت کے مطابق عمل کرے۔ بہرحال جو کہ ایمان لا چکے اور انہیں معلوم ہے کہ ہمارے لیے اخروی کمالات، نفس کی عظمت کن چیزوں کی وجہ سے ہوگی، اس میں بھی ڈر کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ اس کیا تھا کہ نماز ایمان لانے والا بھی روز نماز سے ڈرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کی غذا ایسی ہو کہ صبح کی نماز قضا ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سوتے وقت غفلت ہو کہ نماز قضا ہو جائے۔ روزے میں ڈرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام کا یہ کہنا کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جن کو نماز سے سوائے اٹھک بیٹھک کے کچھ نہیں ملتا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی توجہ کسی چیز کی طرف نماز میں نہیں ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جن کو روزے سے سوائے فاقے کچھ نہیں ملتا، کہ ہمیں بھی فاقے کے علاوہ کچھ کیا ملتا؟ تو ضرور کم سے کم تھوڑا بہت اشارہ حدیث میں ہے کہ انسان حسد سے، غیبت سے، جھوٹ سے، غصہ سے، ان چیزوں سے بچے۔ یا ممکن ہے کہ دن بھر فاقہ رہنے کا اثر روح پر کچھ اچھا پڑتا ہو، حج کے لیے انسان جاتا، ضرور تقویٰ کی ضرورت ہے کہ میرے ارکان صحیح طور سے بجا لا سکیں۔ اس لحاظ سے عبادات میں ہر جگہ تقویٰ ہے۔ ماں باپ کی خدمت میں تقوی کی ضرورت ہے، کہیں زیادتی نہ ہو۔ شادی کرے انسان، تقوی کی ضرورت ہے، کہیں زیادتی نہ ہو، تو اس کے حقوق ہیں اس کے پر ظلم نہ ہو، اس کے ساتھ بدسلوکی نہ ہو، سبب نہ ہو کہ میری عذاب کا سبب بن جائے۔ تمام امور میں زندگانی کے تقویٰ ہے، کیونکہ یہ زندگانی عجیب ہے اس معاملے میں۔ اور حضرت اسلام کا بیان، یہ پیغمبر کا بیان، یہ ہماری مدد کر سکتا۔ فرمایا کہ لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو جاگ پڑیں گے، یعنی زندگانی ہماری کھا پیر اور مادی زندگانی کے ساتھ کس آرام کے ساتھ بسر ہو رہی ہے، جبکہ جو تصور ہمیں دیا گیا، جیسا کہ اس کے قبل بھی عرض کیا تھا کہ جو تصور دیا گیا وہ یہ کہ اس موجودہ 50-60 سال کی زندگانی میں اپنے نفس کو جو چاہے بنا لو،
یہ کیا عظمت ہے کہ علیہ السلام جو کائنات میں خدا کے بعد افضل ترین وجود پیغمبر کے مثل ہیں، ان کے خلیفہ ہیں، وسیع ہیں، اور ان کا نفس ہے، اور وہ اس دنیا میں آخرت کے لیے کس قدر تیاری کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ان ھذی نفسی اروضھا بالتقوی، یہ میرا نفس میں اس کو ایکسرسائز کرا رہا ہوں تقوی کے ذریعے. کہ بظاہر ہمارے سامنے یہ بات بہت معمولی سی لگتی ہے، یہ زندگانی کھا پی کر کے لوگ آرام کے ساتھ بسر کرتے، جبکہ جو ہمیں بیان کیا گیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ زندگانی میں جتنا ممکن ہے میں اپنے نفس کو کمال تک پہنچاؤں. کہ علیہ السلام فرماتے کہ میں تقوی سے ایکسرسائز کرا رہا ہوں. کہ علیہ السلام فرماتے کہ اگر میں دن کو آرام کروں تو مسلمانوں کا کام خراب ہوگا، رات کو آرام کروں تو میں نفس کا کام خراب ہوگا. کہ یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اس زندگانی سے جب جانے لگیں تو سخی بن کے جائیں، شجاع بن کے جائیں، عالم بن کے جائیں، نمازیں پوری کر کے جائیں، لوگوں کے حقوق ادا کر کے جائیں، اخلاق والے بن کے جائیں، صابر بن کے جائیں، زاہد بن کے جائیں، متقی بن کے جائیں. یہ ہمارے اختیار میں. یا اس کے مخالف میں جتنی برائیاں وہ برے بن کے جائیں. برے بننے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، مادیت خود بخود انسان کو مادی زندگانی میں مصروف کر دیتی. کہ آیا یہ واقعی نہیں 50-60 سال کی زندگانی اس قدر اہمیت ہے کہ انسان اس میں اتنی کوشش کرے کہ اپنے نفس کو بنائے. اور جو نتیجہ بیان کیا گیا وہ یہی بیان کیا گیا کہ جو اپنے نفس کو یہاں بنا لیا یہی زندگانی تمہاری ہے، اور یہی زندگانی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی. یعنی اس کے بعد پھر کوئی موقع نہیں ہے کہ انسان سپلیمنٹری دے سکے، انسان دوبارہ امتحان میں شرکت کر سکے، دوبارہ نمبر بڑھا سکے. ایسا کوئی چیز نہیں ہے. کثرت کے ساتھ نجیب اللہ خان کے نصیحتیں بھری ہوئی ہیں کہ کوئی اور چانس نہیں ہے. کہ اس قدر عظیم ہے یہ زندگانی کہ اسی زندگانی میں جو کچھ ہمیں بنانا ہے بنا لیا، اور اس کے بعد کوئی چیز بھی نہیں ہے. پھر یہ اگر میں عالم و عابد و متقی و شجاع و سخی و فلاں ہوں تو یہ دائمی زندگانی میری ہے، اور اگر میں ظالم و بد و گھٹیا ہوں تو دائمی زندگانی ہے. ہو سکتا ہے کہ برے جو ہیں ان کے لیے مغفرت کے امکانات ہیں، تو بہت سے راستے خدا نے مغفرت کے رکھے ہیں، لیکن بہرحال اس چیز کا تو کوئی راستہ نہیں ہے کہ انسان میں جو کمالات نہیں وہ کمالات حاصل نہیں کر سکتا. جو بے نمازی چلا گیا اس کے روح میں یہ دوبارہ تو نہیں آ سکتا کہ میں نماز والا بنوں. میں کبھی عرض کیا تھا کہ فرض کیے کہ ایک شخص ہے کہ جو بچپن ہی سے کسی مجبوری کو اسے روزہ نہیں رکھتا، صحیح ہے، معاف ہے، کوئی سزا اس کی نہیں ہے، صرف کفارہ دے گا، معاف ہے، پوری زندگانی نہ روزہ رکھے، کوئی برائی نہیں. لیکن یہ لذت کی جو روزہ رکھنے سے حاصل ہوتی اس سے وہ محروم ہے، یہ کہ نہیں وہ حاصل کر سکتا. یہ اصول کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند کی: تلوار سے جہاد، مہمان کی عزت کرنا، اور گرمی کا روزہ رکھنا. یہ خود ایک خاص لذت ہے. یہ ہم جب صدق اسلام نے اصحاب حسینی کے لیے فرمایا کہ اصحاب حسینی وہ لذت میں کہاں سے حاصل کر سکتا ہوں کہ جو میرے جد پر جان نثار کرنے کی. یہ عجیب بات معلوم ہوتی کہ واقعاً کہ ہماری یہ 50-60 سال کی زندگانی اس قدر اہمیت رکھتی کہ اس میں ہم نے جو اچھا اور برا بنا لیا وہ ہمیشہ کی زندگانی ہے. ائمہ کی زندگانی کم سے کم ایسی ہی لگتی کہ دنیا کے مسائل سے اصلا کوئی انہیں تعلق نہیں تھا، کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ کتنا اچھا لباس ہے، کتنی اچھی غذا ہے، کتنا اچھا مکان ہے، لوگ کتنے شان سے نام لیتے، کیا عہدہ ملا، اصلا کوئی دلچسپی نہیں تھی. اور پورا یہ 250 سال پیغمبر سے لے کر کے امام کے غیبت کے زمانے تک تمام ائمہ کی زندگانی سب کی سب ان تمام کمالات میں ہیں، مصروفیت میں صرف ہوئے کہ جسے ہم لوگ بات کرتے ہیں نماز کی کثرت. اس قدر نماز کی کثرت اول پیغمبر سے لے کے آخر تک کیا وجہ؟ کہ اخمین نے فرمایا کہ علی علیہ السلام جن کی ایک ضربت صخرین کی عبادت سے افضل ہے، کیا وجہ تھی کہ انہوں کی نماز میں یہ حالت ہوتی تھی؟ پیغمبر اکرم ازواج کے ساتھ بیٹھے رہتے اور جب نماز کا وقت ہوتا تو ازواج کا بیان ہے کہ ایسا لگتا کہ پیغمبر ہمیں پہچان نہیں رہے، نہ ہم انہیں پہچان. رات کو کبھی ازواج اٹھتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ پیغمبر اکرم بستر سے غائب ہیں. یہ ازواج کا ذکر اس وقت جب پیغمبر 60 سال کے عمر کے ہیں. دیکھتی ہیں کہ پیغمبر غائب ہیں، نکلتی تلاش کے لیے تو مختلف حالتوں میں پیغمبر کو دیکھا. کبھی دیکھا کہ سجدے میں رو رہے ہیں اس پر کہ وہ جگہ آنسو سے بھری ہوئی. کبھی یہ کہ سینے سے آواز ایسی نکل رہی جس سے ہانڈی پک رہی ہے. کبھی پوچھا بھی، عائشہ نے پوچھا بھی کہ آپ کی جب اولین و آخرین تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں پھر آپ کی کیا حالت؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اکون عبدا شکورا. یہ پیغمبر اکرم کا حال کہ قدم مبارک سوج جاتا تھا. 2 آدمیوں کو بارے پڑا پیغمبر اور جناب فاطمہ زہرا کہ قدم مبارک سوج جاتے تھے عبادت کرتے تھے. یہ اس قدر اہمیت ہے نماز کہ پیغمبر جیسی ذات جس پر عظیم انقلاب لانے والا کہ آج تک اس کی روشنی موجود ہے اور اس
جنگ کے زمانے میں مدینے کی زندگانی میں بڑھاپے بھی اس قدر اہمیت نماز ہے کہ اس قدر رات بھر نماز پڑھتے. اس رمضان کے بارے میں ہے کہ آخری 10 تاریخوں میں بستر الٹ دیا جاتا پیغمبر فرمایا کہ بستر نہیں بچھایا نہیں جائے، رات کو آرام نہیں کریں. علی علیہ السلام کیا ہمیں لکھا کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو کھانا یتململو یتزلزل، کانپ جاتے جیسے زلزلہ آ گیا، اور فرماتے کہ وہ امانت الہی جس کا خداوند عالم نے عہد لیا تھا وہ پورا کرنے کا وقت آ گیا. اور اس کثرت سے نماز پڑھتے کہ ابھی میں روایت عرض کی کہ حضرت فرماتے اگر میں رات کو آرام کروں تو میں نفس کا کام خراب ہو جائے. یہ حالت امام زین العابدین اسلام کی حضرت باقر صادق سب کا یہ حال ہے. آیا واقعاً یہ جبکہ یہ لوگ سیاسی اعتبار سے بھی اس قدر خدمت گزار تھے، باوجود اس کے آیا اس قدر یہ نماز ضروری ہے رات بھر نماز پڑھنا کہ یہ لوگ ہمارا دل قبول یہ کریں یا نہ کرے؟ کامل ترین افراد تھے کہ نہیں تھے؟ عاقل ترین افراد تھے کہ نہیں تھے؟ ہم اپنی عقل مندی سمجھتے کہ اچھا کھائیں، اچھا لباس ہو، اچھا مکان ہو، اچھا عہدہ ہو، اچھا عزت دنیاوی ہو، تھوڑا بہت دینداری کا بھی کام کریں. ہم اپنے کو عاقل اس میں سمجھتے. یہ عاقل کے کمال پر یہ لوگ نہیں تھے جو اس کثرت کے ساتھ عبادت کرنے والے تھے. اس کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب قید کیے گئے تو فرمایا خداوندہ تیرا شکر ہے کہ وہ سکون کی جگہ تو نے مجھے دی جہاں میں جی بھر کے عبادت کر سکوں. امام حسین السلام رات بھر کے لیے مہلت دیتے تو نماز پڑھنے کے لیے مہلت دیتے. اس قدر یہ اہمیت ہے کہ ان لوگوں کی زندگانی میں باوجود ان خدمات کے کہ جس کا جتنا موقع ملا یہ چیزیں کثرت کے ساتھ. دوسری چیز ہو سکتا ہے کہ اس کے مقابل میں خدمت کرنا ہو مالی اعتبار سے غریبوں، تو وہ بھی تمام ائمہ کی زندگانی میں کثرت کے ساتھ ہے. تیسری چیز کہ جو نمایاں ہے کہ مثلا ان کے حلقے میں جو چند افراد ہوں، 4 افراد ہوں، امام جعفر صادق طریقے سے 4000 شاگرد ہوں کہ کم و بیش جو ہیں ان کی تربیت کی. کیا یہ زندگانی ہمارے لیے واقعی اس قدر قیمتی ہے کہ تھوڑے سے زندگانی میں ہم اپنے نفس کو کمال تک پہنچائیں؟ اور اس کے بارے میں 2 بیانات پیش کیے گئے کہ جو دونوں ہماری عقل سے باہر ہے اور ہمارا دل قبول نہیں کرتا اگرچہ کہ ہم زبان سے بات کریں. ایک یہ کہ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون کی یہ جو اعمال ہم بجا لے آتے ہیں ان چیزوں کا جسے میں نے ذکر کیا ہے اس کی خوشیاں اس قدر زیادہ ہیں کہ دنیا میں کوئی نفس نہیں جس تصور کر سکے کہ اس قدر لذت زیادہ. آئیے حقیقت ہے آخر واقعی مرنے کے بعد اس قدر لذت بخش زندگانی ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ کوئی نفس دنیا میں نہیں جو تصور کر سکے کہ کیا خوشیاں اس کے لیے چھپی ہوئی. آیا واقعی وہ دنیا اس قدر لذت بخش؟ اور پھر اس کے بعد اس سے زیادہ عظیم چیز یہ کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگانی. تو قرآن مجید بھرا ہوا ہے اور تمام انبیاء اس ایک موضوع کے لیے تو سب نے بات کہ ہم فیہا خالدون، آیا ہمیشہ کی زندگانی. کہ وہ چیزیں کہ انسان کا دل قبول نہیں کرتا، لیکن مجموعہ جو ائمہ کی زندگانی سے تمام انبیاء کی ہدایات سے مجموعہ ہے وہ خلاصہ یہی معلوم ہوتا کہ شاید اس مناسبت سے یہ حضرت علی کا ارشاد ہونے بلاغا میں کہ لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگیں گے، کہ واقعی یہ بیان صحیح معلوم ہوتا. اس لحاظ سے ایک انسان کی زندگانی کا کمال یہ ہے کہ کس قدر ان باطنی اعتبار سے عظیم انسان مرتا. یہ دنیاوی زندگانی علامہ خمینی کے ابھی سوانندی میں دیکھ رہا تھا کسی عالم کا انتقال ہوا. یہ آدمی کس کا جملہ ہے کیا مناسبت ہے، لیکن تقریباً یہی ہے. لوگوں کا اصرار بہت تھا خمینی کو بزرگی کے بعد کہ اپنی عالمیت کے لیے کوشش کیجیے، اور تذکرہ ان کے سوانندی میں کثرت کے ساتھ ہے کہ بے حساب کوشش کی کہ ان کا نام نہ آئے. کبھی ڈانٹ کر کے چیخ کر کے زور سے کہا کہ میں اس راستے میں نہیں، یعنی وہ کام نہیں کروں گا کہ جو کام کرنے سے یہ اندازہ ہوتا کہ یہ شخص عالم ہے. اس میں کسی کے دفن کے موقع پر کس کا بیان نقل کیا کہ کہا کہ دیکھو یہ عالمیت یہ دنیاوی چیز اب اس کے کس کام آنے والی؟ کام جو آنے والا وہ صرف شخصی اپنے جو کمالات تھے، عبادات تھی، خدا کی خدمت تھی. پھر کیا فائدہ اس دنیا کے لیے اس پر پنجے لڑانے کا، اس پر کوشش کرنے کا؟ بہرحال ایک مرد کا کمال یہ ہوا. اسی لحاظ سے جیسا کہ میں نے کیا تھا کہ چند حدیث شرح کرنے کا خیال ہے کہ عورت کی شخصیت اسلام میں کیا ہے. کثرت کے ساتھ یہ وحدت اسلامی اس مہینے میں جو آیا عورتوں کے بارے میں پورے مضامین ہیں، حدیثیں، آیتیں، بہت اچھا اشعار علامہ اقبال ہے سب جناب فاطمہ زہرا اور عورتوں کے بارے میں. ایک مضمون ایک پاکستانی کا ہے کہ بہت شاندار ہے. اس نے لکھا کہ یورپ نے عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا. بولے اس کی جو حیثیت ماں کی تھی، بیٹی کی تھی، عزت کی تھی، سب گراتے چلے، گراتے گراتے اسے اس حد تک پائن لا دیا. پہلے میں اس کروں کہ اسلام میں ایک عورت پیدا ہونے کے بعد اس کی حیثیت کیا کہ پیغمبر جس زمانے میں آئے ہیں وہ سوسائٹی وہ تھی کہ پیغمبر نے خود اپنے ایک صحابی سے پوچھا کہ بولو تم اپنا قصہ کہ کیا تھا. تقریباً یہ بیان اس نے کہا کہ یا رسول اللہ
مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری بیوی کی یہاں ولادت ہونے والی ہے. میں سفر میں تھا کہ بیٹی پیدا ہوئی اور میری بیوی نے اسے اپنی بہن یا کسی اور کو دے دیا کہ چھپا کے پالو، کیونکہ ڈر تھا کہ میں دیکھوں گا تو مار ڈالوں گا زمانے جاہلیت کی عادت کے مطابق. یہاں تک کہ چھپ کر کے تربیت ہوتی رہی، مجھے پتہ نہیں تھا. جب میری لڑکی 12-13 سال کی ہو گئی تو ماں کو خیال ہوا کہ اب باپ کے دل میں محبت ہو گیا، کوئی ڈر نہیں ہے. ڈر ظاہر کر دیا کہ تمہاری بیٹی ہے، تم نہیں تھے، تمہیں اسے چھپ کر کے پیدا ہوئی اور پال لیا. کہ میں خود دیکھا کہ میری بیٹی صحت و شباب و حسن و جمال کے لحاظ سے بہترین ہے، خوبصورت بیٹی. پھر زندگانی ہم ساتھ بسر کرنے لگے. میری بیوی مطمئن ہو گئی. ایک دن میری بیوی نہیں تھی، میں تنہا میں بیٹی کو لے کے جنگل میں گیا اور گڈھا کھودنا شروع کیا. جتنا پوچھتی کہ بابا یہ گڈھا کس لیے کھود رہے ہو، میں اسے خاموش کروں. میں جب گڈھا تیار کر لیا، اسے دفن کیا. آخری مٹی جو میں نے اس پر ڈالی تو میں آواز ابھی تک میرے کان میں گونج رہی ہے کہ بابا بابا کر رہی تھی اور میں مٹی ڈالتا چلا. کہ پیغمبر کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ بد لوگوں کے سامنے اسلام نے عورت کو کیا عزت دی کہ تاکہ یہ عورت زندگانی میں کس عزت کے ساتھ جائے. کہ پیدا ہونے کے بعد بیٹی کی عزت علاوہ ان احترامات کے جو ماں کے لیے کہے گئے ہیں کہ بیٹی کی خدمت کرنے کی، اولاد کو دودھ پلانا، اولاد کی تربیت کرنا، اس کے لیے خدمت کرنا، اس کے لیے راتوں کا جاگنا، کیا ثواب عظیم الشان ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. ایک دفعہ دودھ پلائے تو کیا جہاد کا ثواب ہے، اور رات بھر جگے تو کیا قیام باللیل کا ثواب ہے. کیا کیا ثواب ماں کے خدمت کر. اس کے بعد یہ ہماری کثرت کے ساتھ یہ روایتیں ثواب کی کتابوں میں موجود ہیں کہ جو شخص 3 بہنوں یا 3 بیٹیوں کو پالے خدا اسے جنت واجب پا گئے. پھر یہ بیٹی معزز ہوئی کہ میں اس کے ذریعے سے جنت میں جا سکوں. اس طریقے سے ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، اس طریقے سے 3 بیٹی کی اگر تربیت کی میں زحمت برداشت کی، یہ میرے جنت کا ثواب ہے. پھر جب یہ بیوی کی حیثیت سے آئی ہمارے پر کتنا بوجھ آتا. ایک روایت سعد ابن معاذ کی جن کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا جب سعد کا انتقال ہوا کہ ان کی مشاہدہ جنازہ کے لیے 70,000 فرشتے آئے، لیکن سعد ابن معاذ کو فشار قبر شدید ہوگا. صاحب نے پوچھا کہ رسول اللہ وجہ کیا ہے کہ جب اس پر عظیم شخصیت ہے کہ 70,000 فرشتے آئے؟ کہا کہ وجہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ تیز مزاج تھا جس کی وجہ سے فشار قبر شدید ہے. خمینی کے سونمنی میں دیکھا کہ ترکی سے جیل سے جب خط لکھتے تھے تو کثرت کے ساتھ بیٹے سے کہتے تھے کہ اپنی ماں کا بہت احترام کرا، اور خود بھی باقی سونمنی میں پڑھا کہ بہت احترام بیوی کرتے تھے. آخر وقت میں جب مرے اس کے قبل کہا ہے کہ مجھے تمہیں میری وجہ سے بہت تکلیف ہے. کہ خاص طور سے بیوی کیونکہ انسان کے قبضے میں ہے، کوئی حق مرد کو نہیں اس پر. ایک گلاس پانی بھی نہیں اسے پیاسا تھا کہ پلاؤ. بچے کو پالنے کے لیے اس کو حکم نہیں دے سکتا، دودھ پلانے کے لیے کوئی اس کی ڈیوٹی نہیں ہے. گھر کے کام میں یا شوہر کے کام میں کوئی اس کی ڈیوٹی نہیں. اور اگر اس کے ساتھ زیادتی ہو پھر ہمارے لیے گناہ ہے. پھر ضروری عورت کے معاملے میں، بیوی کے معاملے میں انسان محتاط ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کا گھر آباد ہے، اس کے اولاد کی وجہ ہے، اس کے گھر آباد ہونے کی وجہ ہے، یہ قابل احترام. یہاں تک کہ عورت ماں بن. پھر کس قدر کے ساتھ احادیث ہیں کہ اگر ماں یا باپ یا دونوں بڈھے ہو جائیں تمہارے سامنے تو ان سے اوہ بھی نہ کہو، اس سے جھڑکو بھی نہیں، بلکہ اپنا کاندھا ذلیل کر کے مہربانی کے ساتھ ان کے سامنے جھکا دو. واخفض لهما جناح الذل من الرحمۃ وقل لهما قولا کریما، اور ان کے ساتھ کریم بات. پھر عظیم الشان حدیث کہ جنت ماں کے قدم کے نیچے، یعنی ایسا کام کرو جو بالکل ماں کے پیر کے نیچے والا ہو تو اسے جنت ملتی. پھر یہ حیثیت ہمارے یہاں ایک بیٹی پیدا ہو کر کے موت کے وقت تک کیا حیثیت ہے، کیا عظمت کے ساتھ، اس کی کیا حیثیت عرب کے زمانے میں تھی، اور اس کی کیا حیثیت اسلام میں پیدا ہونے کی کہ پیدا ہوتی اگر اسلامی تربیت ہو، عزت کے ساتھ ہے، عزت کے ساتھ شادی ہوتی، عزت کے ساتھ شوہر کے گھر میں ہے کہ شوہر عزت کرتا، عزت کے ساتھ ماں بنتی. اور ابھی اس کی حیثیتیں، بہن کی حیثیت، پھوپھی کی حیثیت، خالہ کی یہ اور حیثیتیں اور بھی عزت والی موجود ہیں. کہ بہن کی حیثیت سے جناب زینب کی کس قدر عزت ہے کہ امام حسین اسلام کے پورے مشن کو روحانی بنا دیا، 4 چاند لگا دی. جو شہادت جناب امام حسین اسلام نے بدن مبارک سے دی تھی، جناب زینب کبریٰ نے اپنے عقل و دماغ اور اپنے کلام کے ذریعے سے اس کو خالص روحانی بنا، تباہ و برباد کرنے کے لیے پوری فضا تیار کر دی. پھر یہ تمام حیثیات کے لحاظ سے کس قدر معزز. اس میں ایک مضمون ہے کسی بلگرامی کا، پاکستانی کا، انہوں نے لکھا کہ یورپ نے اس حیثیت کو کتنا گرایا، اتنا گرایا کہ آج یہ عورت پیدا ہونے کے بعد سوائے اس کے کہ اس قابل ہو جائے کہ اس سے ہم صحبت کر سکے کوئی عزت نہیں. اچھا کہ ایک بیٹی اگر باپ کے گرم پانی کرنے کے ہیٹر سے نہا لے تو باپ بیٹی سے پیسے چارج کر دیتے.
اور کیا کیا وہاں کے حالات. پھر یہ صرف اس قابل ہے کہ کب اس قابل ہوتی کہ صحبت کیجیے. جب تک صحبت کر سکتے صحبت کر, صرف اس کا استعمال ایک حیوان کی طریقے سے صحبت کرنا. جب یہ بڑی ہو گئی پھر صحبت کے قابل نہیں ہے, یا ضرور جاتی ہوٹلوں میں بھنگینیوں کا کام کرتی, جھاڑو دیتی, کاؤنٹرز پر کھڑی رہتی تاکہ کسی صورت سے پیٹ کی آگ بھرنی. یہ عین الفاظ ہیں, اگر نظر آ گئے تو میں پڑھتا. جب اس قابل بھی نہیں رہ گئی پھر اسے لے جا کر کے بڈھے خانے میں ڈال دیتے جہاں اپنے موت کا انتظار کہ ابھی اس کی یہ ویلیو یا عزت یہ ہے. پھر ہماری غرض آیت کے مطابق سے دی علاوہ ان کمالات و عبادات اور کے جو خود وہ اختیار کرتے. اس لحاظ سے اس ایک مضمون میں ان مضمونوں میں سے صرف احادیث جمع کی تھی, وہ مجھے بہت اچھی لگی. اس سے میں عرض کیا تھا کہ میرا خیال ہے کہ ہماری 20 تقریروں سے زیادہ مفید یہ چند احادیث اگر انسان توجہ کرے اس کے عمل کے لیے, ثواب حاصل کرنے کے لیے, جنت میں پہنچنے کے لیے بہترین ذرائع چند حدیثیں سے. خمینی کے بھی ارشادات بہت سے عورتوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اچھے مردوں کی ضرورت ہے اور اچھے مرد ماں کی گودوں میں پلتے ہیں. یہ خیال اور عرض کروں کہ جو کے سلسلے میں خلاصہ میرا خیال ہے کہ ایران کے انقلاب کے سلسلے میں خمینی پر کثرت کے ساتھ جو رش تھا وہ عورتوں کے بارے میں سوالات تھے. شاہ بھی یہی پروپیگنڈا کرتا تھا کہ یہ خمینی ویسے لوگ اگر حکومت کرنے پہ آئیں گے تو عورتوں کو تعلیم میں بند کر دیں. سوالات بھی کثرت کے ساتھ. پھر خمینی کے جوابات بھی حد سے زیادہ شاندار عورتوں کے بارے میں بہت باکمال. خلاصہ جو میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ عورت کی دو حیثیت. ایک حیثیت اس کے بدن کے لحاظ, جنس کے لحاظ سے لذت اٹھانے کی, خواہ وہ صحبت کی لذت ہو, نظر ڈالنے کی لذت ہو, بات کرنے کی لذت ہو, اس کی آواز سننے کی لذت ہو, یہ لذت کی کیفیت. ایک اس کے علاوہ اس کی حیثیت ہے کہ وہ نماز پڑھ رہی ہے, وہ استاد ہے, وہ دفتر میں کام کر رہی ہے, وہ ڈرائیونگ کر رہی ہے, وہ باکمال ہے, باعلم ہے, جہاد کرتی, جنگ میں خدمت کرتی, گھر میں سامان بناتی, علم حاصل کرتی, استانی بنتی. ایک اس کی یہ حیثیت ہے. جتنے یہ کمالات والی حیثیتیں ہیں یہ تمام حیثیتیں 100% مرد کے برابر ہے. جتنے چاہے درجات عالیہ حاصل کرے یہ تمام اجازت دی ہے کہ مرد عورت کوئی فرق نہیں. لیکن وہ حیثیت جو اس کی صرف لذت اٹھانے والی ہے اسلام نے 100% اس کو پابندی بڑھائی. یورپ نے اس کو 100% آزاد کرنا چاہتا کہ حتیٰ بیوی کی حیثیت کی بھی ضرورت نہ رہے تاکہ ہر ایک سے لذت اٹھائیے. اسلام نے 100% اس پر کہ بال برابر اجازت نہیں دی ہے. حتیٰ کہ قرآن مجید میں کئی مقام پر ہے کہ تم کنکھیوں سے بھی جو دیکھتے ہو خدا اس سے بھی دیکھ لو, کہ اس سے بات کرنا ضرورت سے زیادہ لذت لینے کے لیے حرام, اس کی آواز سننا ضرورت سے زیادہ لذت کے لحاظ سے حرام, اس پر نگاہ کرنا اور اس طریقے سے تمام چیزیں. میرا خیال ہے کہ یہ دو حیثیت ہے کہ کمالات کے لحاظ سے اتنی عزت دی. اس لحاظ سے نے آیتیں نقل کی ہیں کہ تقریباً مشہور ہیں. عورت کے مقام و مرتبہ, فروض و فرائض و حقائق کہ جو اسلام نے مقام عورت کو دیا ہے وہ کسی معاشرے یا دین میں حاصل نہیں ہے. بہت سے مضامین ہیں جس میں لکھا ہے کہ دوسرے سوسائٹیوں میں دنیا کے کیا ان کی عزت دی گئی. ایک بادشاہ کے بارے لکھا کہ 3000 اس کے بیویاں, پھر بھی سیر نہیں ہوتا تھا جو اچھی خاتون اپنے حرم میں داخل کی. کیا عزت ہے. اہل بیت اطہار کی خواتین عصمت خود ہر زمانے کی عورتوں کے لیے نمونۂ عمل تھیں. اس لیے زین کبریٰ کی زندگی کا مطالعہ اس سلسلے میں کافی ہے. ذیل میں حضور اکرم اور ابن طاہرین کی چند قیمتی احادیث روایات نظر قارئین ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں تلے, یعنی اس قدر انسان ماں کے حکم کے سامنے ذلیل ہو کہ گویا پیر کے نیچے. یہی مقصد ہو سکتا کیسے کوئی چونو چرانا. ایسی روایت ہے کہ ہم رسول کی خدمت میں تھے, آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ عورتوں کی منحصیت کس میں ہے. پھر میں گھر آیا, فاطمہ کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ عورتوں کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ کوئی اجنبی مرد اسے نہ دیکھے اور وہ خود بھی کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے. میں جا کر حضور کو یہ بیان سنایا تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. حضور نے فاطمہ زہرا کو خطاب کرتے فرمایا کہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ لذت کا حق صرف شوہر کے لیے, لہٰذا عورتوں کو حکم ہے کہ اپنے کو بناؤ, سنگار, خوشبو, زیب و زینت کر کے شوہر کے سامنے پیش کرو تاکہ شوہر کو تم سے دلچسپی ہو, اس کا جی چاہے کہ تمہارے ساتھ وقت صرف کرے. کہ یہ پہلو اگر کسی اور کے لیے استعمال کیا یہ اتنا ہی زیادہ 100% حرام ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا. ابھی حدیث اسی مطابق ہے. حضور اکرم نے فاطمہ زہرا کو مخاطب کرتے فرمایا, بیٹی جو عورت کسی
جو عورت کسی زینت کے ساتھ بن سنور کر اور بہترین لباس پہن کر گھر سے باہر نکلے اور لوگ اسے دیکھنے لگے تو ساتوں آسمان اور زمین کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، وہ اللہ کے غضب سے نزدیک رہے گی، جہاں تک کہ جب وہ مرے گی تو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اسی لیے کہ ایرانی عورتیں جنہیں آپ اس کا حجاب میں دیکھتے ہیں خود شخصی زندگانی میں بہت فیشن کرتے ہیں، بالکل یورپ کے طریقے سے لباس ان کا، لیکن باہر کس کا سخت حجاب میں اصل ان کی کوئی آرائش نہیں ہے، ہمارے یہاں پاکستان کنٹرول نہیں کر سکتے۔ جو عورتیں باحجاب ہیں اکا دکا تھوڑی سی ہیں، بھائی باقی سب وہی فیشن کے ساتھ جائے، بہترین آرائش سب غیر مردوں کے لیے، سب خوشبویاں غیر مردوں کے لیے۔ یہ ہے کہ پیغمبر نے لعنت فرمائی کہ ساتوں آسمان اور زمین کے فرشتے اس کو لعنت بھیجتے ہیں، وہ اللہ کے غضب سے نزدیک رہے گی، یہاں تک کہ جب وہ مرے گی تو اسے جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا۔ دوسری حدیث پھر ان کے عظمت و کمالات کی طرف جناب مریم کے بارے میں ہے کہ جس روز انتقال ہوا کہ روزے سے تھیں، گرمی شدید تھی، ایسا گئے تھے کچھ افطار کا انتظام کرنے، آئے تو دیکھا کہ ماں مر چکی ہیں، قبر تیار کی، دفن کیا، اور ابھی مٹی ڈالنے سے قبل اور قبر چھپانے سے قبل ان کو بے اجازت الہی زندہ کر کے سوال کیا۔ اب پوچھا کہ مادر گرامی اس دنیا میں دوبارہ آنے کا جی چاہتا ہے؟ تو میں کہ نہیں بیٹا، کسی چیز کے لیے نہیں جی چاہتا۔ کہہ رہے کہ دنیا کے اتنی شیرین نوکری نہیں تھی کہ دوبارہ آنا چاہے، الا دو چیز کے، ایک شدید گرمی کے روزے اور ایک شدید سردی کی نماز شب۔ یہ کمالات کی عظمت یہاں کہ دنیا میں صرف دو چیز کے لیے آنا چاہے۔ امام حسن مجتبیٰ اسی مناسبت سے حدیث امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ شب جمعہ میری والدہ فاطمہ محراب عبادت میں کھڑی ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دعا میں مشغول تھی، میں ان کی دعا سن رہا تھا۔ آپ مومنین و مومنات کے لیے دعا کر رہی تھیں، ان میں سے ہر ایک کا نام لے کر ان کے حق میں زیادہ دعا کرتی تھیں، لیکن انہوں نے اپنے لیے کوئی دعا نہیں۔ میں نے عرض کی اماں کیوں آپ نے اپنے لیے دعا نہیں کی؟ فرمایا بیٹے پہلے پڑوسیوں کو یاد کرنا چاہیے، اس کے بعد اپنوں کو۔ یہ روایت تھوڑے الفاظ فرق کے ساتھ میں اور بھی پہلے پڑھ چکا تھا کہ امام حسن نے صبح کے وقت رات بھر عبادت سنتے رہے، صبح کا کہا کہ مادر گرامی آپ نے حسن حسین یعنی ہم میرے اور بھائی کے لیے کوئی دعا نہیں کی؟ تو یہ فرمایا کہ میں نے بابا سنا ہے کہ پہلے پڑوسی پھر اپنا گھر۔ یہ روایت بھی میں آقا سے پہلے سن چکا تھا کہ آقا نے عربی شعر سنایا تھا کہ انی احب دارن فیہ سکینۃ والرباب، تقریباً یہ الفاظ تھے کہ امام حسین نے کربلا میں فرمایا کہ مجھے وہ گھر پسند ہے جس میں سکینہ اور رباب ہے۔ یہاں بھی وہی حدیث ہے کہ امام حسین نے فرمایا قسم مجھے اس گھر سے پیار ہے جس میں سکینہ اور رباب ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ یہ روایت بھی پیغمبر کے پاس صاحب بیٹھے ہوئے تھے، پیغمبر نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے اچھا وہ ہے کہ جس کا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا۔ اس کے معلوم ہے کہ پیغمبر کی 13 ازواج تھیں، اور شاید خداوند عالم کی یہ مصلحت تھی کہ اگر صرف 4 زوجائیں پیغمبر کی ہوتی اور دنیا میں جتنے قسم کی بیویوں سے سابقہ مردوں کا پڑتا ہے اور جس قسم کی بیویوں کے ساتھ زندگانی بسر کرتی ہونی ہے، پیغمبر کی زندگانی تمام مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے نمونہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مصلحت خدا کے پیغمبر کو صرف پیغمبر کو اجازت 13 عورتوں کی تھی کہ یہ 4 سے تمام نمونے پورے نہ ہوتے۔ 13 میں بہت سی قسم کی بیویاں پیغمبر کے خدمت میں، جوان بھی تھیں، خوبصورت بھی تھیں، بڈھی بھی تھیں، طلاق شدہ بھی تھیں، بیوہ بھی تھیں۔ بدترین آدمی ابو سفیان کے جو دشمن کا ہمیشہ سردار رہا، اس کی بیٹی بھی، یہودیوں کے سردار کی بیٹی بھی۔ وہ عورتیں بھی تھیں کہ جن کا قرآن مجید میں مذمت ہوئی کہ دن کے تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے۔ جناب خدیجہ بھی تھیں کہ جو نور ایمان اپنے غلام سے سن کر کے عاشق اس کمال الہی اور جمال الہی کی اس پر نبوت فریفتہ تھا۔ جناب ام سلمہ بھی تھیں کہ جن کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا، پیغمبر کی خدمت میں جہاد میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے، تو ام سلمہ بہت زیادہ غمزدہ تھی، بہت روتی تھی اور کہتی تھی کہ ایسا شوہر مجھے کہاں سے مل سکتا ہے۔ کس قدر وہ اچھے تھے کہ خداوند عالم نے ان کے اس الفاظ کو عزت دی کہ پیغمبر کے جو تمام کائنات میں سب سے افضل ہے وہ ان کے شوہر ہیں۔ اور اس قدر جناب ام سلمہ کے فضائل ہیں کہ ہم لوگ نہیں جانتے۔ میں بھی ایک دفعہ صرف پڑھا تھا، یہ کبھی نہیں پڑھنے کا موقع ملا، کہ جس میں جناب فاطمہ زہرا کے بیانات تھے کہ جب عورتیں آئیں جناب فاطمہ زہرا کو تسلی دینے کے لیے، تو جناب فاطمہ زہرا نے کیا سخت بیانات پیش کیے ہیں کہ تم کیا مجھے تسلی دینے کے لیے آئے جب تمہارے شوہر ہمارے علی کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ وہ تمام مظالم سخت ترین اور بہترین تقریریں، لیکن کبھی معلوم نہیں کیوں کہ نہ کبھی چھپا اور نہ
لکھا جاتا ہے۔ اسی میں سے یہ بیان تھا کہ اس وقت حضرت اسلام کی لڑائی شروع ہوئی ہے بصرے میں، تو اس وقت مدینے کی گلیوں میں یہ بچے کہ جو علی علیہ السلام کے مخالفین میں سے تھے، وہ دف بجا بجا کر کے گاتے پھرتے تھے کہ علی کو اب کیسا گھیرا ہے، آگے سے مار لیں یا پیچھے سے مار لیں۔ اس وقت ام سلمہ ہیں کہ جو گھر سے باہر نکلی ہیں، ان بچوں کو ہاتھ سے اچھی پٹائی کی، مارا ہے، اور پھر ان عورتوں کے سامنے کہ جن کے یہ بچے باہر آ کر کے اس قسم کا اشعار پڑھ رہے تھے، جا کر کے بہترین تقریر کی کہ وہ تقریریں اتنی شاندار تھی کہ میں حیران تھا کہ اتنی فصاحت و بلاغت والی تقریر کہ جیسے بڑے بڑے ادیبوں کے نہیں سمجھ میں آسانی کے ساتھ آ رہی۔ ایک بڈھی عورت کی تقریر آسانی کے ساتھ اس کی عربی سمجھ میں آنی چاہیے، لیکن اعلیٰ ترین کمالات و جملوں کے ساتھ بسر کی، اور جب اپنی توجہ پوری کر لی اس کے بعد طلاق دے دی کہ پیغمبر نے پھر ان سے شادی کی۔ کہ کبھی یہ خیال ہوتا کہ یہ اعلیٰ خاندان کی تھی، یہ زید غلام تھا، اس سے کیسے شادی کر دی۔ اس قسم سے حبشہ سے ایک بادشاہ نے، نجاشی نے بہترین کنیز پیغمبر کی خدمت میں بھیجی کہ جو بہت معزز ازواج میں تھے۔ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ایک مصلحت اس کثرت کے ساتھ ازواج کیے تھی کہ پیغمبر نمونہ ہوں زندگانی کے۔ پھر ان تمام ازواج کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، جبکہ یہ اس زمانے کی بات تھی کہ پیغمبر بہت مصروف و پریشانی کا زمانہ تھا کہ ہر طرف جنگ ہی جنگ۔ اس زمانے میں بھی بیوی کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کا صاحب سے فرماتے کہ تم سب سے زیادہ میں اپنا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک۔ بہت آپ کو مشابہت ملے گی خمینی کی زندگانی میں کہ باوجود انقلاب اور جنگ کے ان گھٹیا سے گھٹیا مسائل، چھوٹی سے چھوٹی چیزیں کہ چائے پی کر کے پیاری اپنے ہاتھ سے دھو کر کے رکھ دینا، یا کھانا کھا کر کے برتن ہاتھ سے دھو کے رکھ دینا، یا نواسیوں کا مسئلہ، یا یہ سب کے سبھی چھوٹے مسائل تک کی طرف توجہ تھی کہ یہ نہیں یہ تھا کہ انقلابی نے ان مسائل کو چھوڑ دیا۔ کہ یہ تصویر کہ جو آپ نے دیکھی کہ خمینی کو بچہ پیار کر رہا ہے، ان کے محافظ کے گھر کے لوگ آئے تو بتا رہے تھے کہ خمینی اس بچے سے کہا کہ آؤ مجھے پیار کرو، میں تمہیں شوکلیٹ دوں گا، کہ اس نے پیار کیا ایک طرف سے، کہا کہ دوسرے کو پیار کرو ایک اور شوکلیٹ دوں گا۔ کہ یہ تصویر دنیا میں اتنی آ گئی کہ باوجود اس عظمت کی ان مسائل کی طرف سے توجہ حلق نہیں تھی۔ یہاں بھی تقریباً یہ بیان ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ تم میں سے اچھا وہ ہے کہ جو تھوڑے فرق کے ساتھ ہے، نبی اکرم نے فرمایا کہ تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ اچھا ہو۔ اس کے بعد کی حدیث اور زیادہ عظیم ہے، جو انسان کے لیے سخت ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ بلند مرتبہ اور معزز لوگ اپنی بیویوں کی عزت کرتے ہیں، اور ذلیل اور گھٹیا لوگ اپنی بیویوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ ایک سخت حدیث۔ بلند مرتبہ لوگ عورتوں کی عزت و احترام کرتے ہیں، اور پس لوگ انہیں ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ اس کے بعد کی حدیث کے سلسلے میں ایک اور حدیث پڑھی تھی کہ پیغمبر ایک دفعہ جناب فاطمہ زہرا کے گھر میں گئے تو دیکھا کہ فاطمہ زہرا تنور روشن کر رہی ہیں اور علی ماش صاف کر رہے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ علی میں بتاؤں کہ جو اپنے گھر میں بیوی کی خدمت کرے، اس کے گھر کے کام میں ہاتھ بڑھائے، اس کے کیا ثواب ہے؟ پھر ثواب بیان ہے۔ یہ حدیث بھی اسی مناسبت سے رسول اللہ نے فرمایا کہ یا علی، شاید یہی حدیث ہو، یا علی بال بچوں کی خدمت کرنا سب سے بڑے گناہوں کو چھپا لیتا ہے۔ نہ کہ بڑے گناہ انہیں گناہ نے کبیرہ، سب سے بڑے گناہوں، یا علی بال بچوں کی خدمت کرنا سب سے بڑے گناہوں کو چھپا لیتا ہے۔ ایک، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ دو، بال بچوں کی خدمت کرنا سب سے بڑے گناہ کو چھپا لیتا، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا، حور العین کا حق مہر ہے۔ تین، چوتھے نیکی بڑھاتا ہے، پانچویں درجات بلند کرتا ہے۔ حضور اکرم نے فرمایا، ایک اور حدیث اسی مناسبت سے ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بال بچوں کے ساتھ 1 گھنٹہ بیٹھنا میری مسجد میں اعتکاف کرنے سے زیادہ ثواب۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اس شخص کا دشمن ہوں، قیامت کے دن میں اس شخص کا دشمن ہوں جو کسی جائز وجہ کے بغیر اپنی بیوی کی پٹائی کرتا ہے۔ اپنی بیویوں کو نہ ماریں، جو لوگ انہیں ناحق مارتے ہیں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ کہ کبھی انسان غصے میں، چونکہ بیوی کو کوئی پوچھنے والا تو ہوتا نہیں ہے، اختیار میں ہوتی، کمزور بھی ہے، تو غصے میں کبھی انسان گالی دینا وہ حرام ہے، توہین حرام ہے، مارنا کہ اس سے زیادہ اس کی توہین حرام۔ توہین کے کوئی روز نہیں ہے کہ انسان غصے میں نہ کرتا۔ کہ تمام زندگانی کے مسائل اگر تقویٰ نہ ہو، انسان کس قدر پریشانی ہے۔ پھر عورتوں کے کمالات کے لحاظ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی عورت وفات پائے اور اگر اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ اس عورت کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوگا جو اپنے خاوند کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی
اور اس سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ کرتی ہے جس کو پورا کرنا خاوند کے بس میں نہ ہو، وہ عورت قیامت کے دن اللہ سے اس حالت میں ملے گی جب اللہ تعالیٰ اس کو غضبناک ہوگا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا پھر زینت کے بارے میں کہ جو عورتیں شوہر کے علاوہ دوسرے لوگوں کی خوشی کے لیے خوشبو لگاتی ہیں، ان کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اس خوشبو کو دھو نہیں لیتی جس طریقے سے اسے جنابت کرتی ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا کہ سب سے اچھی عورت وہ ہے جس نے اولاد پیدا کی، اپنے خاوند، اولاد اور عزیزوں کے ساتھ مہربان اور باعفت ہو، اپنے خاندان میں باعزت، اپنے شوہر کے سامنے انکساری کا اظہار کرتی ہو، شوہر کے لیے اپنے آپ کو بنائے سنوارے اور اس کے علاوہ دوسروں کے سامنے باعفت اور پردہ ہو، اپنے خاوند کی باتیں سنے اور اس کی اطاعت کرے اور وہ عورت مردوں کی طرح سخی نہ ہو۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ سب سے اچھی عورتوں میں 5 صفات ہوتی ہیں۔ آپ سے سوال کیا گیا یا امیر المومنین وہ 5 صفات کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مہر کم ہو، کردار اچھا ہو، خاوند کی فرما بردار ہو، شوہر کے سخت حالات میں بناؤ سنگار نہ کرے، اور خاوند جب موجود نہ ہو تو اپنے ذات کی حفاظت کرے۔ یہ بہت عزت ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اولاد کو کوئی دودھ ہی پلا تو یہ ثواب ہے اور رات بھر جگے تو یہ ثواب ہے، اسی مناسبت سے رسول اکرم نے خواتین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو آپ میں سے ہر ایک اپنے گھر میں رہ کر مجاہدوں کے جہاد کے برابر ثواب کما سکتی ہے۔ اس لیے نے فرمایا کہ سب سے اچھی عورت وہ ہے جو خاوند کے معاملات کی محافظ ہو اور اپنے بچوں کے ساتھ شفیق ہو۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کو پسند کرتا ہے جہاں شادی ہوتی ہے اور اس گھر سے نفرت کرتا ہے جہاں طلاق واقع ہوتی ہے۔ اللہ کے نزدیک طلاق سے بدتر کوئی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ شادی کریں اور طلاق نہ دیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان مردوں عورتوں کو پسند نہیں کرتا جو شادیاں کرتی پھرتی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ گندگی پر اگنے والے سبزے سے بچیے۔ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ گندگی پر اگنے والا سبزہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا برے خاندان میں پلنے والی خوبصورت عورت۔ متحری مرحوم کا مضمون بھی ہے، مضمونی غرض لیکن چند آیتیں نقل کی ہیں۔ یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں جیسی نہیں ہو۔ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں قرار سے رہو، اور اگر تم ان سے بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو ان سے من ورائے حجابکم، حجاب سے پیچھے سے مانگو۔ مردوں سے کہو کہ اپنی آنکھیں جھکا کر رکھیں، عورتوں سے کہو کہ اپنی آنکھیں جھکا کر رکھیں۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، عورتوں سے کہو کہ اپنا جلباب یعنی پردے کو چمٹا لیں۔ یہ تھا جو میں نے عرض کیا تھا۔ خسرو پرویز کے حرم میں 3000 پریزادیوں کی موجودگی کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شہریار سیر نہیں ہوتا تھا۔ بیوہ عورتیں، صاحب اولاد خواتین اور حسین دوشیزائیں جہاں کہیں بھی اسے دکھائی دیتی ہوں اپنے حرم میں شامل کر لیتا، اور جب کا دل اس کا ان سے بھر جاتا تو اپنے گورنروں کو اپنے پسند کی عورت کے حصول کے لیے فرمائش کرتا، چنانچہ انہیں جب ایسی عورت مل جاتی تو اسے بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیتا۔ ایک حدیث لکھی ہے کہ جو عورت کے بارے میں نہیں ہے لیکن اچھی حدیث لگی۔ پیغمبر نے فرمایا کہ قوام الدین باربعۃ، دین کا قیام 4 چیزوں سے، اچھے جملے، بعالم ناطق مستعمل بعلمہ، عورتوں سے نہیں تعلق ہے، ایسی ہی بعالم ناطق مستعمل بعلمہ، دین کا قیام اس عالم پر ہے کہ جو بولنے والا ہو اور اپنے علم کے مطابق خود عمل کرنے والا ہو، بعالم ناطق مستعمل بعلمہ۔ دوسرا دین کا قیام بے غنی لا یبخل علی اہل الدین، اس غنی کے ذریعے سے دین قائم ہے کہ جو دینداروں پر خرچ کرنے میں بخیلی نہ کرے۔ دوسری حدیث بھی ہے کہ علماء اور پیسے والے اگر دونوں نیک ہوں تو امت نیک ہوتی، اور دونوں بد ہیں تو امت کی بربادی۔ کہ دوسرے وہ غنی ہے کہ جو اہل دین پر خرچ کرنے میں بخیل نہ ہو۔ تیسرا وہ فقیر ہے کہ جو چند پیسوں کے بدلے میں اپنا دین نہ بیچ دے، کہ فقیر تھا، نوکری ملی، دوسرے دن داڑھی موڑ دیا، 2-4 مہینے گزرے کہ نماز چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، اور تھوڑے پیسے ملے گھر میں بے پردگی شروع کر دی، کہ پیسہ ملتا چلا جا رہا ہے، یہ دین چھوڑتا چلا جا رہا ہے۔ یہ فقیر ہے کہ جو دین کو دنیا ملنے کی وجہ سے نہ بیچ دے۔ چوتھا وہ جاہل ہے کہ جو طالب علم سے تکبر نہ کرے۔ پھر جب عالم اپنے علم کو چھپانے لگے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر عالم اپنے علم کو چھپانے لگے، غنی اپنے مال سے بخل کرنے لگے، فقیر اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے میں بیچنے لگے، اور جاہل طالب علم سے تکبر کرنے لگے، تو رجعت دنیا الی وراء القہقری، دنیا اپنے پیچھے پلٹ جاتی،
فلا یغرنکم کثرۃ المساجد واجساد قوم مختلفۃ، تو ایسے زمانے میں مسجدوں کی زیادتی سے دھوکے میں نہ پڑنا جب دیکھو کہ لوگوں کے بدن مختلف ہیں، ان میں آپس میں اتحاد نہیں ہے۔ ایک مضمون ہے صرف علامہ اقبال کے اشعار، یہ مضمون ہے انوار احمد گلگرامی کا، جس کے بارے میں عرض کیا۔ آج یورپ میں عورت محض سیری کا ایک حصہ ہے، وہ اپنی شخصیت نہیں منوا پا رہی، اس کے شخصیت کے لیے کچھ نہیں چھوڑا گیا، روحانی اقدار سے آ رہی ہے، نہ وہ بیٹی کی حیثیت عزت ہے، نہ بیوی نہ ماں، صرف جسم کی خوبصورتی کہ جس کے ہاتھ دھوتی ہی وہ معاشرے کی نگاہوں سے گر جاتی، اب اس کا وجود ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ چنانچہ آپ یورپ کے ہر شہر میں ادھیڑ عمر کی عورتوں کو نچلی سطح کے جھاڑ پونچھ اور اس قبیل کے کاموں میں مشغول پائیں گے۔ ان کو پیٹ کا دوزخ تو بھرنا ہی ہے، جب فرش دھونے اور دکانوں کے کاؤنٹر پر کھڑے رہنے کے قابل بھی نہیں رہتی تو بڈھوں کے قالب میں مرنے کے لیے ڈال دی جاتی، جہاں ضعیفی کے امراض اور ناطاقتی میں گھری معاشرے سے کٹی ہوئی موت کا انتظار کرتی رہتی۔ متعین مرحوم نے آیت نقل کی ہے کہ دیکھو عورت کو خدا بندیال میں کتنی عزت دی کہ فرمایا کانہم لؤلؤ مکنون، جیسے یہ موتی ہیں جن کو چھپا کے رکھا گیا۔ یہ ایک آیت بہت مناسبت سے استعمال کی ہے، پہلے خیال نہیں تھا۔ کانہم لؤلؤ مکنون، آدم کے قصے کے سلسلے میں خدا فرماتا ہے کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیرہما سوآتہما، اے بنی آدم تمہیں شیطان فتنے میں نہ مبتلا کرے جس طریقے سے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا، یعنی آدم کو، کہ ان سے ان کا لباس ہٹا دیا تاکہ ان کی بری جگہوں کو ظاہر کر دے۔ اے بنی آدم کہیں شیطان تمہیں اریاں کر کے فریب میں مبتلا نہ کر دے، جیسا کہ تمہارے ماں باپ کو بہر سے نکالا تھا، اس طرح کہ ان سے جسم سے لباس اتار لیا تاکہ ان کی مخفی جگہوں پر وہ واضح کر دے۔ کہ آج کسی نہ کسی شکل میں شیطان وہی کام کر رہا ہے کہ عورتوں کو لباس سے باہر کرنے کی کوشش ہے۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی ماں کے سلسلے میں، اپنی بیوی کے سلسلے میں، اپنی بیٹیوں کے سلسلے میں خدا کی بارگاہ میں عذاب کے مستحق نہ بنیں۔ انشاءاللہ یہ بیٹی میں ذریعہ خدا کے قربت اور جنت حاصل کرنے کا، خدا ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہماری پریشانیاں، ہماری اسلامیہ کی پریشانیاں، عراق کی پریشانیاں خدا جب دور کرے، تعزیز